بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ میری نند بہت خوبصورت تھی، اس کے بہت رشتے آئے مگر میری ساس اس کی شادی نہ کرتی۔ جو بھی رشتہ آتا کہتی ابھی میری بیٹی چھوٹی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی 27 سال کی لڑکی چھوٹی کیسے ہے۔ میری ساس ہر روز رات کو اسے چھت پر لے جاتی اور دروازہ بھی چھت کا بند کر دیتی۔ میں کئی بار آوازیں سنتی۔ ایک دن میں چھت پر چھپ گئی۔ جیسے ہی میری ساس نند کو چھت پر لے آئی تو میں اپنی نند کو دیکھ کر کانپ اٹھی۔ وہ تو میرا نام ناز گل ہے، میری عمر 25 سال ہے۔ کالج ختم ہونے کے بعد مزید ابا نے پڑھنے کی اجازت نہ دی اور شادی کر دی۔ میں ویسے بھی پڑھنا نہیں چاہتی تھی، اس وجہ سے میں نے بھی کوئی بات نہ کی اور شادی کے لیے راضی ہو گئی۔ پھر میں اپنے سسرال آ گئی، لیکن سسرال آ کر پتہ چلا زندگی کتنی مشکل ہے۔ ورنہ تو میں نے سمجھ رکھا تھا کہ زندگی بہت آسان ہوتی ہے، مگر اماں کہتی تھی کہ زندگی بہت مشکل ہوتی ہے۔ پہلے میری ساس اور نند بہت زیادہ اچھی تھی، مگر پھر سے اچانک کیسے بدل گئی، میں نے ایسا سوچا بھی نہ تھا۔ پہلے میری ساس میری نند بہت پیار کرتی تھی، مگر پھر وہ نند کے ساتھ ناراض رہنے لگی۔ میں ان سے پوچھتی مگر وہ کچھ نہ بتاتی۔ میرا سسر اور میرا شوہر بہت زیادہ سخت تھے، انہوں نے کبھی بھی میری نند کو گھر سے باہر نہیں جانے دیا۔ وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، مگر میری نند کو اپنا باپ اور بھائی اچھے نہیں لگتے تھے۔ میں اس سے اکثر کہتی تھی کہ تمہارے ابا تو تمہارا اتنا خیال رکھتے ہیں، ایسے تو میرے بابا بھی نہیں رکھتے تھے، مگر وہ کہہ دیتی ہے انہیں کون سا، میری خوشیوں سے کوئی غرض ہے، بس یوں ہی پیدا کیا ہے مجھے۔ اس کی یہ باتیں مجھے بڑی عجیب لگتی۔ ایک دن میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ وہ اتنی بڑی باتیں کیوں کرتی ہے اور ایسی باتیں کرتی کیوں ہے، مگر میری ساس نے مجھ پر ہی غصہ کر دیا اور کہہ دیا کہ تم کون ہوتی ہو ہمارے معاملات میں دخل دینے والی۔ اس دن مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ مجھے کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی، مگر وہ ایسا کیوں سوچتی تھی؟ میں تو اس گھر کی بہو تھی اور میرا حق بھی اتنا ہی تھا جتنا باقی سب کا تھا۔ لیکن پھر میں نے بھی کوئی بات نہ کی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے ہی شوہر سے بات کروں اپنی نند کی شادی کے لیے، کیونکہ میری ساس کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں لگ رہا تھا اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا۔ رات کے وقت میں کمرے میں آئی اور اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ جی بولو، کیا بات کرنی ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ اس کی بہن کی بات کرنی ہے۔ میں نے پھر اس سے کہا کہ اس کی بہن کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، وہ اپنی بہن کی شادی کے بارے میں سوچیں۔ مگر میرے کہنے سے پہلے ہی وہ سوچ بیٹھا اور کہہ رہا تھا میں بھی سوچ رہا ہوں، اماں کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن میرے کانوں میں ابھی تک اپنی ساس کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ مجھے اس گھر کا کچھ نہیں سمجھتی تھی جو انہوں نے ایسا کہا تھا۔ اگلے دن سب کھانا کھا رہے تھے، میری نند منہ بنائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے اپنی اماں سے میری نند کی شادی کی بات کی تو میری نند کو کھانسی شروع ہو گئی۔ میری ساس نے گھور کر اپنی بیٹی کو دیکھا اور اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ ہاں ہاں کر دوں گی، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ میری ساس نے آج تک کسی سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ جب میرا شوہر اور میرے سسر چلے گئے تو میری ساس مجھ سے جھگڑنے لگی۔ نہ جانے انہیں کہاں سے پتہ چل گیا کہ میں نے ہی اپنے شوہر سے نند کی شادی کی بات کی ہے۔ وہ مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ تم نے کیوں کی ہے۔ مجھے بھی پھر غصہ آ گیا۔ میں نے غصے میں کہا کہ کیا ہو گیا ہے، کیا آپ نے کبھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی کیا جو مجھ پر ایسا غصہ ہو رہی ہیں؟
تو وہ کہنے لگی تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مجھے ابھی تک اس کی شادی نہیں کرنی، مگر پھر بھی تم جان بوجھ کر یہ بات اپنے شوہر سے کہہ رہی ہو۔ میں نے ان کی کوئی بات نہ سنی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے شوہر سے پھر اس بارے میں کوئی بات نہ کی۔ میری نند کے آئے دن رشتے آتے، مگر میری ساس کہہ دیتی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ بھی چھوٹی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی کہ وہ 27 سال کی ہونے والی تھی، ابھی تک چھوٹی تھی۔ رات ہوتے ہی میری ساس اپنی بیٹی کو چھت پر چھوڑ آتی۔ میں حیران ہوتی، یہ سب کون سا ڈرامہ تھا؟ میں نے اپنی ساس سے پوچھا، مگر وہ مجھے کہہ دیتی کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دن میں رات کے وقت اٹھی تو مجھے اپنی نند کے بولنے کی آواز آئی۔ میں نے حیرت سے چھت کی طرف دیکھا، اس وقت وہ چھت پر کیا کر رہی تھی۔ میں چھت کی طرف جانے لگی تو میری ساس نے مجھے بلایا اور مجھے اوپر جانے سے روک دیا۔ میں نے گہری سانس لی اور واپس کمرے میں آ گئی، مگر میں نے ان سب کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ اگلے دن پھر سے میری ساس میری نند کو چھت پر چھوڑ آئی تھی۔ میں بھی ایک جگہ چھپ کر چھت کی طرف چلی گئی اور ایک سائڈ پہ بیٹھ گئی۔ ساس نیچے آ گئی۔ میں نے جیسے ہی اپنی نند کو دیکھا میری جان ہی نکل گئی۔ وہ بیٹھی رو رہی تھی اور اس کے سامنے ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ میری نند پھر مجھے اچانک دیکھ کر ڈر گئی اور میری طرف آ کر کہنے لگی، بھابھی یہ میرا شوہر ہے، میں نے اس سے شادی کی ہے، لیکن اماں کہتی ہے کہ میں اس سے طلاق لوں۔ وہ اپنی مرضی کی جگہ پر میری شادی کریں گی، نہیں تو وہ ابا کو بھی سب کچھ بتا دیں گی۔ میں اس سے طلاق نہیں لے سکتی، آپ بھیا کو بتائیں نا، وہ مجھے اس سے جدا نہ کرے۔ اپنی نند کی بات سن کر میں حیران ہوئی، مجھے حیرت کا جھٹکا لگا اور پھر میں نیچے آ گئی۔ لیکن جب رات کو میرا شوہر آیا تو میں نے اسے سب کچھ بتایا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا، لیکن پھر میں نے اسے پیار سے سمجھایا، آپ لوگ خود اس کی شادی کر دیں۔ آخر میں نے پھر اپنے شوہر کو منا لیا۔ جو کام میری ساس سے نہ ہوا تھا وہ میں نے اتنی جلدی اور آسانی سے کر دیا، اور پھر میری نند رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے بعد میری ساس بھی کچھ میرے ساتھ ٹھیک ہو گئی۔ اب میں سکون سے اپنے گھر میں رہنے لگی۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔